بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر اور کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کیونکہ الیکشن بھی قریب ہیں اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ہڑتال کی کال ہے وہ بھی قریب آ رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے اندر جو اگر آبادی کو دیکھا جائے تو مجموعی آبادی کا 52% جو ہیں وہ خواتین ہیں. ان کی اس اسمبلی کے اندر کتنی نمائندگی ہے, ان کی بات کہاں تک سنی جاتی ہے, یا عام خاتون کے لیے کہ جو اپنا سارا وقت سیاسی پارٹیوں کو دیتی ہے, پارٹیاں بدلے میں اس کو کیا دیتی ہیں, ان سب پہ آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ سوشل سیکٹر میں بڑا نام کمانے والی مظفر آباد کی خاتون ماریہ اقبال ترانہ صاحب ہیں. آپ ترانہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ہرڈلز کیا ہیں خواتین کے لیے آزاد کشمیر, اسپیسیفک جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے اس میں کیا ہرڈلز ہیں. ماریہ صاحبہ, آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. مجھے بتائیں کہ بعض لوگ تو پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں, آپ تو بائی برتھ پیپلز پارٹی سے اور آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی, وجہ کیا ہے؟ لیڈرشپ کا فقدان آزاد کشمیر میں خاص طور پہ, کیونکہ سمجھ بوجھ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. کسی بھی ایسے شخص جس کے پاس شعور ہے, سوال کرنا جانتا ہے, محنت کر کے آگے آتا ہے, اس کو اب اور کیا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے. تو میں اسی سوال کے جواب میں بہت عرصے تک کھوج میں رہی, اور اس کے بعد یہی چیز سمجھ آئی کہ ہمیشہ اس راستے پہ جانا ہی بیکار ہے جہاں پر آپ کو سمجھنے والے نہ ہوں. اچھا, جہاں تک پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کی ایکسیس نہیں تھی, آپ کی وہاں تک رہی ہے. میں نے آپ کی جو تصاویر دیکھی ہیں بلاول کے ساتھ, وہ جو فریال تالپور ہیں, اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی جو مین سٹریم جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی, تو پھر بھی کیوں, یعنی سفارش تو تھی آپ کے پاس؟ دیکھیے, میں سفارش پہ یقین نہیں رکھتی, میں ہمیشہ محنت پہ یقین رکھتی ہوں. میں شکر گزار ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, ان کی دونوں بہنیں بختاور صاحبہ کی, آصفہ صاحبہ کی, ان کی پھوپھی پریال تالپور صاحبہ کی. ہمیشہ انہوں نے بہت عزت دی, بہت اچھے طریقے سے ہمیشہ ہمارا ایک تعلق رہا. مگر جہاں تک مجھے اپنا فیوچر نظر آتا تھا, کیونکہ میرا جب آپ زندگی میں کہیں سے محنت شروع کرتے ہیں, آپ کے اپنے لوگوں کے چہرے ہمیشہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں. اگر ہم کچھ بھی زندگی میں کاروبار, کام جو بھی کرنا چاہیں, اگر وہ ہمارے لوگوں کے, اپنے لوگوں کے مسئلے مسائل حل نہیں کر رہا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس چیز کا فائدہ نہیں. آپ کے لیے تو کوئی اتنی خاص رکاوٹ نہیں ہونی تھی, حالانکہ جب گورنمنٹ بنی ہے تو کہا جا رہا تھا کہ آپ کسی اچھی پوسٹ پہ جائیں گی, لیکن نہیں جا سکی. رکاوٹ ادھر سے ہے یا ادھر سے؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سوال کا جواب تو میں خود بھی جاننا چاہتی ہوں. جب مجھے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے فون بھی آتے ہیں, وہ پوچھتے پارٹی کیوں چھوڑی, تو میں نے کہا کہ سوال کا جواب تو آپ دیں نا. آپ کہاں پر کھڑے ہوئے, کہاں پر آپ نے میری کسی اچیومنٹ کو, میری ایفرٹ کو ایکنالج کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو میرے خیال ہے کہ جواب ڈھونڈتی ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ اگر جو چیز میرے نصیب میں نہیں تھی اس پارٹی میں محنت کر کے, تو یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. اور آگے آنے والے ٹائم میں جو بچیاں محنت کر رہی ہیں, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی ان کا راستہ مت روکیے گا, ان کے لیے راستہ بنائیے گا. کیونکہ ہر کسی کے اندر حوصلہ, وہ والا صبر اور ہمت ماریہ اقبال ترانہ جیسی نہیں ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں چیزیں بہت مہنگی بھی پڑ جاتی ہیں, کیونکہ قدرت کا بھی ایک قانون ہوتا ہے. تو ایسا ہے کہ بس میں محنت پہ یقین رکھتی ہوں. نہیں, آپ نے ابھی حالیہ ایک انٹرویو میں سنا ہے میں نے کہ آپ نے کہا کہ جو ہیرسمنٹ ہے وہ مردوں کی بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خواتین کے ساتھ تو یہ سلسلہ ہے پیپلز پارٹی کے اندر؟ No, not at all. I didn't mention People's Party. People's Party, of course, I have worked with People's Party for a very long time. میں ڈائی ہارڈ ورکر رہی ہوں, میں ڈسائپل رہی ہوں بی بی کی. میں آج تک میں کہتی ہوں کہ وہ میری آئیڈیل ہیں. ہم نے سیاست انہی کی محبت اور شفقت سے سٹارٹ کی تھی. تو مردوں والی کوئی بات نہیں تھی اس میں یہ تھا کہ اوور آل ایز اے چیئر پرسن کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن جو تھا, وہ مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ عورتوں کی ہراسمنٹ کے اوپر کیا آپ نے کام کیا یا کچھ اس طرح سے. تو وہاں پہ جو ہمارے اینکر پرسن تھے انہوں نے کہا مردوں کی بھی ہوتی ہے, مطلب ایسے میں نے بالکل اس کو سیکنڈ کیا کہ کیوں نہیں ہوتی ہے مردوں کی. تو اس کا تعلق سیاست سے نہیں تھا. اوور آل ہم سوسائٹی, اپنی سوشل جو نارمس ہیں ان کے پر ڈسکس کر رہے تھے. تو سیاست بھی اس کا ایک کمپوننٹ ہو سکتا ہے ابھی؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو سیاسی لوگ ہیں نا وہ بہت بااثر, طاقتور, شعور والے
تصور کیے جاتے ہیں باقی لوگوں کے مقابلے میں. تو وہ میرا خیال ہے کہ جب اپنی زندگی کی جدوجہد اور اپنے اسپیس بنانے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی اور قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں. یہ والا چیلنج جو ہے کم ہے. لیکن پیپلز پارٹی میں بنسبت نون لیگ کے یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کے تھوڑا آسان ہے کیونکہ زیادہ خواتین ان کے ساتھ اٹیچ رہی ہیں. تو اب آپ جس پارٹی میں گئی ہیں تو وہاں کوئی اپنے لیے کوئی جگہ بنا پائیں گی آپ؟ میں دیکھیں جی حالیہ دور کی جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ان کا کام دیکھا. میرا خود بھی بہت ٹریولنگ رہتا ہے آل اوور پاکستان میں. میرا تعلق رہتا ہے بہت بڑے اچھے آرگنائزیشنز اور ورکنگ گروپس کے ساتھ. تو جو ابھی حالیہ دور کی لیڈر ہیں میں ان کو مریم نواز شریف صاحبہ کو تصور کرتی ہوں. اور شی از ویری کمپیٹنٹ, شی از ویری کوآپریٹو. اور ان کے اندر اس وقت جو ایک سافٹ کارنر ہے عورتوں کو آگے لے کر آنے کا, اس وقت وہ پاکستان میں کسی اور عورت میں نہیں دیکھ رہی. شی از دا موسٹ پاورفل وومن ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب. اینڈ آئی ہوپ, کیونکہ ہم ساری دنیا ہی امید پہ قائم ہے, تو کیوں نہ ہم ایک ایسے گروپ کے ساتھ کام کریں, ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ, ایسے سیاسی گروپ کے ساتھ جس کی اس وقت جو لیڈر ہیں وہ ایک خاتون ہیں. مریم سے انسپائر ہوئی ہیں آپ اس کے کام سے؟ مریم نواز شریف صاحبہ سے انسپائر ہوں, مگر میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے بھی بہت, جیسے جیسے آپ میں زیادہ سیاسی شعور آتا ہے, آپ آگے جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی ملک کے مختلف ادوار میں جو ملک کے عام لوگوں کو جو فائدہ پہنچایا گیا ہے وہ کہاں سے تھا. تو نواز شریف صاحب کے جو انیشیٹوز تھے, چاہے وہ یلو کیب سے لے کر میرے خیال سے کسانوں موٹر, ہاں یہ سب, اور پھر گھروں کی اسکیمز, پھر شہباز شریف صاحب کا کام کرنا پاکستان میں جو جہاں پر بھی آپ چپے چپے پہ جائیں, جو دور دور جو لوگوں کو منسلک کرنے کا ایک واحد ذریعہ تھا وہ سڑکیں تھیں, وہ بنائیں, لوگوں کو کنیکٹ کیا, لوگوں کی رسائی وہاں تک ممکن بنائی جہاں تک ٹرکوں میں سامان جاتے بہت دن لگتے تھے, اور لوگ اپنی دکانیں نہیں بنا سکتے تھے, اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی دکان, ان کو شہروں سے جانا پڑتا تھا. تو جب انہوں نے اس طرح سے بالکل ایک سڑکوں کا جال بچھایا, لوگوں کو کنیکٹ ہونے کا موقع دیا, تو آج دیکھیں پاکستان جو ہے بڑا آسان سا ہمیں لگتا ہے ٹریول کرتے ہوئے, کیونکہ میں خود ایک ٹریولر ہوں. آزاد کشمیر کے حد تک ہم آتے ہیں واپس, مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ڈومیسٹک وائلنس بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں. اس کے علاوہ خواتین کے رائٹس کی کوئی اتنی بڑی کوئی موومنٹ نہیں ہے, کوئی ایسی آرگنائزیشن کوئی انڈیویجول یا گورنمنٹ لیول پہ نہیں کام کر رہی. پھر سیاست میں دیکھ لیں ہم, آپ جو 52% ہے ٹوٹل پاپولیشن کا, سیاست میں ایک خاتون اس وقت تک جو ہے براہ راست وہ الیکشن لڑ کے وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں آئی ہیں. تو اتنے سارے مسائل ہیں, آپ کس طرح, کون مسیح کون آئے گا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں اس میں ہمارا فکر و اندیشہ اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے, کیونکہ ہم تو ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے معاملات بجائے سدھرنے کے دن بدن الجھتے جا رہے ہیں. اب جو ہمارے اس وقت بڑے ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں اور اپنے وقت گزار چکے ہیں, ان سے ہی سفارش کر سکتے ہیں اور ان کو ہی یہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ کل کسی اور کی بھی بیٹی نے اگر آگے آنا ہے تو اس کے لیے کیا راستہ ہوگا, کیا لائے عمل بنایا ہے جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری ایفرٹ ہے اس وقت تک, جو ہم اپنے لیے نہیں کر رہے تھے, وہ کچھ عرصے تک کے لیے اپنے لیے تھی, مگر جیسے جیسے سفر آگے چلا جاتا ہے وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ میرا سفر نہیں رہا, یہ اب سفر میں نا یہ پیچھے قافلہ ہے, جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو آپ کو فالو کر رہے ہیں, جو کتنی جگہوں پر ہم جاتے ہیں تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے فلاں ٹائم میں یہ وقت میں یہ بات کی تھی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کولو فیل میں تضاد نہ ہو, اس وجہ سے آج تک ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہیں اور سفر میں پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے. حالانکہ ہر انسان کے پاس اپرچونٹی آتی ہے, دے کین لیو اینی ویئر ان دا ورلڈ, اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, پر وہ جیسے آپ لوگوں کی امید بنتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے پیچھے جانا. اور مجھے 2-4 جگہوں پہ ایسا ہوا کہ خاص طور پہ آزاد کشمیر سے جب 2-3 دفعہ میں سیاسی طور پہ میں نا امید تھی اور میں نے بیک فٹ پہ تھی, تو مجھے لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے کہ ہم نے فلاں اپنی بیوی کو یا بہن کو آپ کے کہنے پہ سیاست میں لے کر آئے تھے, اب تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں سیاست نہیں کرنا چاہتی. تو وہ جو جیسے ایک آپ لوگوں کی امید بنتے ہیں تو روز آپ پھر صبح میں گھر سے نکلتے ہیں اس چیز کے لیے کہ بھائی آپ کی یہ اب اپنی جدوجہد نہیں رہی ہے, اب یہ جدوجہد جو ہے وہ کسی اور کے لیے ہے. صحیح. تو وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آزاد کشمیر میں اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے,
ٹک ٹاک پہ تو لوگ جو اپنے جو بچیوں کو الاؤ کر دیتے ہیں، لیکن سیاست کی طرف آتے ہو آج بھی ہچکچا رہے ہیں کیا؟ کیونکہ آپ اس سارے سمندر میں رہی ہیں، سیاسی سمندر میں، تو ہرڈلز کیا ہے؟ لوگ کیوں اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو آزاد کشمیر کی، اسپیشلی آزاد کشمیر کی سیاست سے دور رکھ رہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کے لیے جو ایک شعور میں ان کے جو خوف ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جب آپ ایک اتنے بڑے تالاب میں ایک مچھلی کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو صاف شفاف پانی میں تھی، اور اب اس کو بتایا جائے کہ اب آپ اپنی مرضی سے جائیں آئے، تو وہ لوگ جو ہے نا، وہ ایک جو آپ کا انکانشیس میں ایک فیئر ہے وہ ہمیشہ سے یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ہمارے لوگ نا اپنے لیے زندگی تو جیتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے لیے زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے کچھ اچھا کرنا بھی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں، آپ یہ سوچئے کہ آپ ایکچولی اپنے ذہن کو، اپنے ضمیر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر قدرے وہ جو کہتے ہیں نا ایک ڈکلائن آ جاتا ہوتا ہے، بجائے کہ ہم تہذیب میں اور اس چیز میں آگے جاتے، سیاسی شعور میں، باقی تہذیبی شعور میں آگے جاتے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں جب سے یہ زلزلہ آیا تھا، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میری جو بڑا پرائم یوتھ کا ٹائم تھا، میرا بچپن کا ٹائم مظفر آباد میں گزرا تھا، اس وقت بالکل لوگ ڈفرینٹ طریقے سے سوچتے تھے، ان کا جو محدود نہیں تھی سوچ۔ اس زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے لڑکا لڑکی کا اتنا فرق نہیں تھا، مرد عورت کا۔ لوگ اپنی بچیوں کو بہت اچھے آرام دہ طریقے سے، سب شام میں بھی کھیلتے تھے، بیٹھتے تھے، ٹین ایجرز ہوتے تھے، ایونٹس ہوتے تھے، اسکول ٹرپس، کالج ٹرپس ہوتے تھے۔ ابھی ہر چیز کو نا کسی چھوٹی سی محدود نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جب تک آپ اس معاشرے میں سے مرد اور عورت کا فرق ختم کر کے دونوں کو ایکول اپرچونٹیز نہیں دیں گے، دونوں کے لیے عزت، محبت اور جو انصاف ہے اس کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو یہ فرق اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اچھا، یہ کیونکہ ماریہ اقبال ترانہ اگر میں بات کروں، بائی برتھ ایک پارٹی، اس کے لیے ورک، پوری دنیا میں، پاکستان میں ایک آواز خواتین کی بننا اور آخر پہ مایوس ہو کے چھوڑ جانا، تو مجھے بتائیں پھر لوگ کیوں آئیں گی؟ کوئی رول ماڈل ہے؟ کوئی رول ماڈل ہے کسی کے؟ یار لوگ بھیجیں، دیکھیں وہ دیکھیں فلاں وہ تھی خاتون، اس نے محنت کی، دیکھیں جی آج وہ ایم پی اے ایم این اے بن گئی، تو کیوں نہیں آزاد کشمیر میں کیوں نہیں بن رہا؟ پھر کیوں آئیں گی خواتین؟ اگر ماریہ اقبال ترانہ بھی مایوس ہو کے رستہ بدل گئی ہے تو لوگ کیوں چوز کریں گے سیاست؟ دیکھیے، سیاست ایک الگ چیز ہے، سیاسی پارٹیوں کا جو منشور ہے وہ الگ سے ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست میں نے چھوڑی نہیں ہے، سیاست تو میری چلتی رہے گی جب تک میری آخری دم تک، جب تک میں زندہ ہوں۔ جو کچھ میں نے سیکھا ہے، میرا یہ کوشش رہے گی کہ وہ میں ساتھ ساتھ سکھاتی رہوں، جو اپنے تجربے کے مطابق جو کسی کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں نا گائیڈ کرنے والے ہمیشہ سے بہت کم لوگ ہوتے تھے، اور بچوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، آنے والی بچیوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی نام ہے، عزت ہے، محبت ہے، وہ کسی عہدے کی محتاج ہو۔ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا مگر میں نے محنت نہیں چھوڑی۔ میں کسی عہدے کے بغیر بھی اگر آج پورے پاکستان میں رہی ہوں، آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں، پوری دنیا اس چیز کی گواہ ہے۔ یا پہ تو میرے پاس کوئی بہت بڑا کوئی ایک ٹائٹل ہوتا، یا میرے پاس کوئی عہدہ ہوتا اور کوئی بہت ایسی پوسٹ ہوتی کہ جو مجھے معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پر بھی سپورٹ کر رہی ہوتی۔ اس کے باوجود میں نے امید نہیں چھوڑی، اور اسی امید پہ میں آج بھی قائم ہوں، اور میں خوش ہوں کہ میں نے اگر کہیں سے راستہ بدلنا تھا، بہتری کی طرف آنا تھا، تو پی ایم ایل این ہاں بہت ایک اچھا آپشن تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں کم از کم ایک ظرف حوصلہ ہے نئے لوگوں کو برداشت کرنے کا۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی کیونکہ افتخار گیلانی صاحب ہمارے یہاں سے کانسٹیٹوئنسی سے کینڈیڈیٹ تھے 11 میں، 16 میں، 21 میں، اینڈ ہی از این امیزنگ پرسن۔ ایز اے پرسن میں کہتی ہوں کہ عہدہ ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے، پر انسان ہونا، اچھا انسان ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ The way he has encouraged me, the way he has welcomed me, and he has made sure not
only welcomed by him but the whole party and especially मुजफ्फराबाद के जितने भी लोग हैं. तो मुझे ये एक बहुत बड़ा फर्क नजर आया है कि मैंने जिस पार्टी के साथ इतने साले काम किया था और वो अभी तक पता नहीं क्या चाह रही थी मुझसे जो मैं नहीं उस मेयार पे पूरा उतर सकी, वही चीज एक और सियासी शऊर से निकले हुए इंसान जिनकी ट्रेनिंग डिफरेंट थी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी थी, बट एज अ पॉलिटिकल लीडर ही हैज एनकरेज्ड मी अ लॉट. तो आप क्या देख रही हैं नून लीग आगे इलेक्शन में, नून लीग कहाँ जा रही है? बिल्कुल जी, नून लीग जो है वो एक हैवी मैंडेट के साथ जो है वो अपनी पोजीशन कायम करेगी और इंशाल्लाह माजी में जितना हमें जब भी कुछ इस तरह से नज़र आया, कंट्रोवर्सीज नज़र आई, उसके बगैर लोग जो हैं वो PMLN के साथ हैं. वो चाहते हैं कि इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम आए और जो हमारे सोशल जो वैल्यूज़ हैं उनको भी डिस्टर्ब ना किया जाए. उसके मुताबिक PMLN जो है ना वो बिल्कुल मेयार पे पूरा उतरती है. आखिरी सवाल, ये जो सीटों का मुतालबा है, आज यहाँ एक बहुत बड़ा हो रहा है, इजलास भी हो रहा है, तो आप क्या समझती हैं, सीटें तहरीक से जुड़ी हुई हैं या वैसे ही कोई इसके पीछे क्या साइंस हो सकती है? ये मुझे जिंदगी में देखिए कभी इतना बड़ा मुझे क्या कह सकते हैं, ये बड़ा एक अजीब लोग इसको बड़ा लाइट लेते हैं, पर ये एक खौफनाक मुतालबा है. सही है. खौफनाक मुतालबा इन द सेंस ये है कि आप आज़ाद कश्मीर की बुनियाद जो थी वो इसी बेस पे रखी गई कि भाई आप जो हैं वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप होंगे, ठीक है, वरना तो उस वक्त आपको अलग आप में कौन सा ऐसा वो था कि आपको ना एक अलग स्टेटस दिया जाता. आप उस वक्त मानसरा के साथ आप एक डिस्ट्रिक्ट या मरी के साथ जुड़ जाते, आपको पंजाब के साथ और यहाँ से आपको हज़ारा के साथ KP के साथ जोड़ दिया जाता. आपको एक स्पेशल स्टेटस सिर्फ इस वजह से दिया गया कि मकबूजा कश्मीर के जो उस वक्त के अवाम थे उनकी उमंगों के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होना था. तो आपको एक बेस कैंप बना के, आपको ये ऑटोनमस स्टेट बना के आपको ये इख्तियार दिया गया कि आप मकबूजा कश्मीर के लोगों की बात करें, दुनिया में जाएं, आप जहाँ पे भी अपना मुद्दा है आप फोरम्स पर रखें. फिर उसके अलावा एक और बात भी है कि दुनिया जो है वो इस पार के कश्मीरियों को नहीं जानती है, दुनिया उस पार के कश्मीरियों को जानती है जिनके लाखों के कब्रिस्तान हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग से लेके रेप केसेस से लेके इनजस्टिस देखी है, आर्म फोर्स पावर सेफ्टी एक्ट जैसे टाडा और पोटा जैसे काले कवानीन देखे हैं. यहाँ आपने आज़ादियाँ ही देखी हैं. मुझे तो कभी नहीं लगता कि मेरे घर में कभी पुलिस आई हो या कोई किसी के कहने पे भारतीय फौजियों ने की तरह किसी ने खोला और सुबह उठें तो हम जिंदगी कुछ और हो, दोपहर को कुछ और हो, रात को कुछ और हो. उस पार के कश्मीरियों की जिंदगियां पूरी 4 नस्लों की अनसर्टेन, अब 5वीं नस्ल है, गैर यकीनी तौर पे गुजरी हैं कि जिस इंसान को पता ही नहीं है कि वो सुबह उठेगा. यानी ये सीटें तहरीक के लिए जरूरी हैं. ऑफ कोर्स ज़रूरी हैं, मतलब इसलिए भी ज़रूरी हैं कि अभी आप उन लोगों को नहीं जानते हैं कि जो इस वक्त सियालकोट में बैठे हैं, जो नारोवाल में बैठे हैं, जो गुजरांवाला में बैठे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो उस वक्त अगर जम्मू से माइग्रेट करके आए हैं तो वो एक आए थे क्योंकि अपने ख़ानदानों को जिस तरह से उनके सामने कत्ल किया गया था. ये सिर्फ 1947-48 का नहीं है, ये 65 की भी माइग्रेशन है, फिर 90s की भी माइग्रेशन है, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें कि जिसमें उस वक्त के भी लोग जो थे वो पाकिस्तान को अपना महफूज ठिकाना समझते थे. और फिर जाहिर है ज़र मुबादला अगर ना मुआशी उस इस्तेहकाम की बात की जाए तो उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ थी, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, कराची हो. तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ें हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जिस तरह से चल रही हैं, ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप उनको उसी तरह से चलने. बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का. नाज़रीन, आपने मारिया इकबाल तराना साहिबा की जो बातें वो सुनी है और इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक अनरेस्ट की जो सिचुएशन है, उम्मीद की जा सकती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मिलकर इसका कोई बेहतर हल निकाल लेंगे ताकि किसी अनरेस्ट की तरफ न जाया जाए और बर वक्त जो इलेक्शन में हो और लोग अपने हक रायदही को इस्तेमाल कर सकें. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा. तब तक अपने मेज़बान सज्जाद मीर को दीजिए इजाज़त. अल्लाह निगहबान.